دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے ملک کے درپردہ حقائق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو دیکھ اور سن کر آپ دنگ اور حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ اس ملک کو گڑھے اور شیطانی کاموں کی وجہ سے شیطان پورہ کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شیطان پورہ کسی ایسے شہر کا نام نہیں جہاں شیطان رہتا ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت کے شہر کو شیطانی اور خطرناک کاموں کی وجہ سے شیطان پورہ کہا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا اور خاندان غلامان نے پہلی مرتبہ مسلمان ریاست کی بنیاد رکھی۔ ایک طرف انہوں نے اسلام کے پھیلاؤ میں بہت اہم کردار ادا کیا، دوسری طرف ان کا زیادہ تر وقت عیاشی اور موج مستی میں گزرا۔ ان میں سے کچھ حکمرانوں نے طوائفوں اور قرضوں کے ساتھ اپنے بستر گرم کیے اور کچھ نے فنون لطیفہ کی سرپرستی کی۔ ان کی عیاشیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان حکمرانوں نے نہ صرف پہلی بار سرکاری سرپرستی میں گھٹیا کاموں کے لیے چکلے آباد کیے، بلکہ طوائفوں کے ریٹس بھی مقرر کیے جانے لگے۔ لیکن ان تمام چکلوں میں سے سب سے زیادہ مشہور ہونے والا چکلا شیطان پورہ تھا اور اس کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی۔ اس شہر کو بسانے میں سب سے بڑا نام شہنشاہ اکبر کا ملتا ہے۔ واضح رہے کہ شہنشاہ اکبر بھی ایک عیاش ترین حکمران تھا۔ اس کی اصل بیوی تو جودھا بائی تھی، لیکن اس نے اپنے حرم میں نکاح کر کے 60 سے بھی زیادہ بیویاں رکھی ہوئی تھیں۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ اکبر کی اتنی بیویاں تھیں کہ اسے اپنی کچھ بیویوں کے نام بھی یاد نہیں تھے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انارکلی بھی ایک رقاصہ تھی جس پر بادشاہ اکبر فدا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ کہ جب اس نے اپنے بیٹے شہزادے جہانگیر کو اس سے محبت کرتے ہوئے دیکھا تو اسے دیوار میں چنوا دیا۔ شیطان پورہ کو سرکاری طور پر سرپرستی ملنے کے بعد وہ شہر صرف شیطانی کاموں اور طوائفوں کا ڈیر بن کے رہ گیا۔ مغل دارالحکومت فتح پور جسم فروشی اور گھٹیا کاموں کا اڈا بنا دیا گیا۔ 1570 سے پورے ہندوستان کی طوائفیں فتح پور میں جمع ہونا شروع ہو گئیں، جس کے بعد شیطان پورہ کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ سیٹ اپ تیار کیا گیا، جس میں ایک گارڈ معاملات دیکھنے والا، ایک نگران اور رجسٹرار بھی شامل تھے۔ مطلب یہ کہ شیطان پورہ میں کسی بھی طوائف کو ملنے کے لیے آنے والے شخص کا باقاعدہ اندراج ہوتا، اس شخص کی تمام تر تفصیلات لکھی جاتی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شیطان پورے سے کسی عورت کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہو تو اس کو بھی اپنی تمام تر تفصیلات لکھوانا پڑتی۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر کنواری لڑکیوں کے ساتھ پہلی رات گزارنے کی اجازت شاہی خاندان یا سے تعلق رکھنے والے اچھے لوگوں کو ہی تھی، لیکن ان کو بھی کنواری لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے سے پہلے بادشاہ سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ اس شہر میں نشے اور عورت کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ایک عام سی بات ہو گئی تھی، یہاں تک کہ لوگ عورت کے چکر میں دوسروں کا قتل بھی کر دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کو پکڑ کر اکثر اوقات سزا بھی سنا دی جاتی، لیکن ان کی جگہ دوسرے لوگ لے لیتے اور پھر اس طرح دل دہلا دینے والا کام جاری رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ روزمرہ کے کاموں سے تنگ آ کر اپنے ہی کچھ ناپسندیدہ درباریوں کو سزا کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے بادشاہ نے ایک چال یہ چلی تھی کہ بادشاہ نے کچھ انتہا کی خوبصورت طوائفوں کو دربار کے پاس بھیجنے سے پہلے اس بات کا حلف لیا کہ ان کے ساتھ پہلی رات کس درباری نے گزاری۔ جب مذہبی عاملوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے طوائفوں کو کچھ پیسے دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ان کے حریف درباریوں کے نام بادشاہ کو بتائیں گی۔ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ دربار میں ان کا سب سے بڑا حریف نشانہ ایک ہی شخص تھا جس کا نام بربل تھا، لہٰذا دوسری طوائف اپنے ہم بستر کے طور پر بربل کا نام نہیں بتایا۔ چند طوائفوں نے تو اس کی اپنی بیٹیوں کے حوالے سے اس کے کردار اور کئی کہانیاں بھی بیان کی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ نے مناسب سمجھا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے اور اسے نشانہ عبرت بنا دے، مگر بربل کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا، کیونکہ جب درباریوں کو نشانہ عبرت بنایا گیا تو اس وقت بربل اپنے جاگیر کے دورے پر تھا۔ یوں یہ بادشاہ کی جان لیوا سزا سے بچ گیا۔ معاملات کے ٹھنڈا ہونے پر بربل نے یہ بات پھیلا دی کہ وہ تمام کام چھوڑ کر جوگی بن گیا ہے اور اب وہ نہیں چاہتا کہ دنیاوی اور مادی معاملات میں الجھے۔ بعد میں بادشاہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور بربل کے نام عام معافی کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا اور شہر کی رونق پھر سے بحال ہو گئی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ اکبر دین اسلام چھوڑ کر دین بری میں داخل ہو گیا تھا، نعوذ باللہ، جس کے بعد وہاں پر سرکاری موج مستی کے لیے بڑے بڑے شراب خانے کھول دیے گئے تاکہ بدکاری ہر گھر میں داخل ہو سکے۔ مختصر یہ کہ شہر گناہ میں ہر طرح کے گناہ اور شرمناک کام کو سرکاری طور پر جائز قرار دے دیا گیا۔ جب دینی حلقوں تک یہ بات پہنچی تو ان کے کافی علماء کرام کی کافی جدوجہد کے بعد بھی یہ گھٹیا کام زور و شور سے جاری رہے اور یہ نہ رک سکے۔ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ تمام شیطانی کاموں کی مخالفت کرنے والے علماء کرام کو موت کی نیند سلا دیا گیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں علماء اپنی جان سے چلے گئے۔
یاد رہے पूरे हिंदुस्तान में शैतानपुरा के चूहे सबसे ज़्यादा मशहूर थे क्योंकि इन चूहों ने तवाइफों के क्वार्टरों में घर कर लिया था, जिसके नतीजे में बहुत से गैर मुतमिन ग्राहकों की शिकायत बढ़ गईं। तवाइफों के ग्राहकों की शिकायत भी दुरुस्त थी क्योंकि जब वो अपने कामों में मशगूल होते तो चूहे आकर इनको तंग करते। बहरहाल तवाइफों ने इस मसले के हल के लिए हर जुमेरात को चूहों के लिए मिठाइयाँ रखने की नज़र मानी और अपनी चाल को कामयाब बनाने के लिए इन्होंने इन मिठाइयों के ऊपर अफीम भी छिड़कना शुरू कर दी, जिसके बाद चूहों ने तवाइफों और इनके ग्राहकों को परेशान करना छोड़ दिया। नतीजे के तौर पर तवाइफों के ग्राहकों में मज़ीद इजाफा हो गया। दंग कर देने वाली बात यह है कि पूरी सरकार का खर्चा भी इन तवाइफों के पले से पूरा किया जाता था। ये सब हालात देखते हुए बाहर के शहरों और मुल्कों से तलक रखने वाले अमीर लोग खसूसी तौर पर जिस्म फरोशी के लिए शैतानपुरा का रुख करते थे। अपनी शैतानी ख्वाहिशात को मिटाने की खातिर ख्वाहिश रखने वाले लोग कई रातों तक यहाँ पर क़याम करते। नाकाबिले यकीन बात यह है कि बाहर के मुल्कों से आने वाले लोगों में औरतें भी शामिल हो गईं, जो आहिस्ता आहिस्ता तवाइफों के दर्जे पर पहुँच गईं। दोस्तों, शैतानपुरा में मौजूद अयाश हुक्मरान और इनकी अयाशियों की तो बात हो गई, लेकिन अब एक नेक बुजुर्ग के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि वो वाद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब था, जिसने अपने दौरे हुकूमत में मौसीकी, नाच गाने, यहाँ तक कि मौसीकी के आलात बजाने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। इसने अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ जिस्मानी तल्लुकात कभी नहीं बनाए। दूसरे अयाश प्रस्त हुक्मरानों के बरक्स इसकी सिर्फ एक ही बीवी थी। औरंगज़ेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में फहाशी, जिस्म फरोशी, जुआ, शराब नोशी और मनशियात के ख़िलाफ़ भी 7 कवानीन जारी किए गए। इन कवानीन के लागू होते ही वक्त गुजरने के साथ साथ शैतानपुरा की तमाम शैतानी रौनकें भी ख़त्म होना शुरू हो गईं। शैतानपुरा के कारोबार पर मनफी असरात पड़े। तवाइफों को अपने माश की फ़िक्र सताने लगी और इनको इस बात की समझ आ गई कि अब यहाँ इनके लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं, इसलिए इन्होंने वहाँ से एक एक करके हिजरत कर ली। तवाइफों के चले जाने के बाद लोगों ने भी वहाँ से हिजरत कर ली। फिर इस तरह रफ्ता रफ्ता शैतानपुरा खंडरात में तब्दील हो गया। दूसरी तरफ चूहों को तवाइफों का जाना और अफीम ज़दा मिठाइयों का न मिलना बहुत बुरा लगा और वो आबाई ज़मीन छोड़ने को बिल्कुल तैयार ना थे। इन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि शहर में रह जाने वालों से इस बात का बदला लिया जाए। ख़ास तौर पर इनका निशाना मजहबी पेशवा और आलम थे, जिन्हें इनकी कारस्तानियाँ सहनी पड़ी। ये भी कहा जाता है कि इन चूहों ने ज़ेरे ज़मीन रहने वाले देवताओं से दुआ की कि वो ज़मीन का पानी सुखा दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शहर के कुएं सूखने लगे। दीवारों से गिरे शहर पर इसके बाद चूहों का कब्जा है, जो आज तक वहाँ मौजूद शानदार इमारतों के महफूज हैं। अब भी 14वीं चांद की रात में ये चूहे पत्थर की राहदारियों पर रक्स करते हुए देखे जा सकते हैं। शायद वो इंसान की नादानियों की वजह से हासिल होने वाली फतह का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।